پیاری بہنوں، ہمارے ساتھ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل نہ کوئی بات کرنا چاہتا ہوتا ہے، کسی سے کچھ بولنا چاہتا ہے، کسی غلط بات کے خلاف ہم بولنا چاہتی ہیں اور بتانا چاہتی ہیں کہ یہ غلط بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وقت آتا ہے تو ہم بول نہیں سکتے، ہم کہتے ہیں چھوڑیں، خود ہی ٹھیک ہوتا رہے گا۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم غلط کے خلاف بول نہیں سکتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اور ایک ہمارے اندر نا ایک بزدلی آ جاتی ہے، بزدلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میری پیاری پیاری بہنوں؟ آپ کیسی ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو یہاں پر میں نے ایلو ویرا پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا، اس کو میں نے کٹ لگایا، اس کے اندر میں نے میتھی دانہ بھر کر رکھا، اور جب اس کی روٹس نکل آئیں تو اب میں اس کو باہر نکال رہی ہوں۔ یہ اندر سے ایلو ویرا جو ہے وہ بالکل خشک ہو چکا ہے اور میتھی دانے نے روٹس نکال لی ہیں۔ اس کا میں بالوں کے لیے آئل تیار کروں گی، جو بال وغیرہ گرتے ہیں نا اس کے لیے، تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو پھر دکھاؤں گی۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ ہم کسی غلط بات کے خلاف جو ہے وہ بول کیوں نہیں سکتی ہیں۔ تو میری پیاری پیاری بہنوں، یہ ہمارے اندر نا ایک طرح کی بزدلی ہوتی ہے کہ ہم کسی کو دل میں تو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات ایسے ٹھیک نہیں ہے، اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم بول نہیں سکتے ہیں۔ ایک نا ہمارے اندر جیسے ایک خوف سا ہوتا ہے کہ ہم کہیں گے اس نے بات تو ماننی نہیں، یا ہم کہیں گے تو اگلا بندہ وہ ناراض نہ ہو جائے، ہم اس سے بات کریں گے تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے۔ بس یہ نا ہمارے اندر ایک بزدلی ہے جو کہ ہمیں باہر نکلنے ہی نہیں دیتی، اس خوف سے باہر ہی نہیں نکلنے دیتی کہ لوگ کیا کہیں گے، اور بس ہم بزدل بن کے بیٹھے رہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نا ہم یا تو پھر اس کا ایک ہی مسئلہ ہے، میں نے جو سوچا ہے کہ یا تو ہم ساری بات کہہ دیں، اگر نہیں کہہ سکتے تو پھر وہی بات ہے کہ بزدلی آ جائے گی، یا ہم بہادر بڑے بن بھی جاتے ہیں کہ نہیں جی میں تو کہہ سکتی ہوں، میں ایسے کہہ دوں گی، میں ویسے کہہ دوں گی، میں بہت بہادر ہوں، میں ہر بات کر سکتی ہوں، بلا خوف ہو کے کر سکتی ہوں۔ تو ایسا بھی نہیں ہے، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ اور بہادری جو ہوتی ہے نا، بہادری کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کو خوف ہی نہ لگے۔ خوف تو انسان کو، چاہے وہ بہادر ہے تو چاہے وہ بزدل ہے، خوف اس کے اندر موجود ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ فرض کریں کہ آپ کو کسی کے سامنے اپنی بات رکھنی ہے یا اپنی بات کرنی ہے، اس کو بتانا ہے، آپ کے دل میں ڈر ہے کہ سامنے والا ناراض نہ ہو جائے اگر میں نے یہ بات کر دی، تو تو آپ وہی پرانے والا ذہن اور مائنڈ رکھتے ہیں، اپنے اندر بزدلی رکھتے ہیں، تو آپ خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو بہادر ہوں، تو آپ یہ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں کہ ڈر نہیں لگ رہا، بلکہ مجھے ڈر نہیں لگ رہا، یہ آپ نے ذہن میں نہیں سوچنا کہ مجھے ڈر نہیں لگ رہا، میں تو یہ بات کر سکتی ہوں، نہیں، آپ نے ایسے بولنا ہے کہ مجھے ڈر تو لگ رہا ہے کہ میں یہ بات کروں گی تو کہیں سامنے والا جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے یا اس کو برا نہ لگ جائے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن میں اپنی جو بات ہے وہ احترام سے ضرور کہوں گی، تمیز کے دائرے میں رہ کر کہوں گی کہ وہ اگلا جو بندہ ہے جس کے ساتھ میں بات کر رہی ہوں اس کو برا بھی نہ لگے، اور وہ مجھے دوسرا سننے والا بھی مجھے برا بھلا نہ کہے۔ کسی سے اگر بات کرنے میں جھجک ہو رہی ہے تو اپنے آپ سے نا ایک چھوٹی سی بات کریں، خود سے بات کرنی شروع کر دیں کہ میں یہ بات کر سکتی ہوں، میں یہ بات کر سکتی ہوں، میں بزدل نہیں بنوں گی، میں بہادری کے ساتھ بات کر سکتی ہوں، لیکن بہادری بھی دکھاؤں گی اور تمیز کے دائرے میں رہ کر بھی میں بات کروں گی۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ جو بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں گی تو اس میں آپ کو نہ تو کوئی بزدلی آئے گی، نہ کوئی ڈر لگے گا، نہ کوئی خوف ہوگا، آپ ایک قدم آگے بڑھاتے جائیں گی، اور اس طرح آپ اپنی جو بات کرنا چاہ رہی ہوں گی دوسرے پہ، اس بات کو واضح کرنا چاہ رہی ہوں گی، وہ آپ ایزیلی بات کر سکتی ہیں۔ اور میری پیاری بہنوں، یہ بات دل میں ہمیشہ بٹھا لیں کہ لوگ آپ کی زندگی نہیں جئیں گے، لوگ آج کچھ کہیں گے، کل کسی اور موضوع پر بات کرنی شروع کر دیں گے۔ اگر آپ ہر فیصلہ اسی ڈر سے کریں گی کہ لوگ کیا کہیں گے،
میں تو یہ بات نہیں کر سکتی۔ تو ممکن ہے ایک دن آپ کے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ رہے، لیکن اپنی مرضی کی زندگی نہ ہو، صرف پچھتاوا ہی پچھتاوا ہو، لیکن جو آپ اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتی ہیں وہ نہیں ہوگی آپ کے پاس۔ اس لیے سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ جب آپ نیک نیت کے ساتھ کوئی اچھا کام کرنے والی ہیں، درست فیصلہ کرنے والی ہیں اور درست راستہ اختیار کرنے والی ہیں، تو ہر نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ آپ کی ذمہ داری کوشش ہے، صرف آپ نے اتنا کرنا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے۔ نتیجہ جو ہوتا ہے نا کہ اس کا اب نتیجہ کیا آئے گا، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے نا، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو آپ صرف ذمہ داری سے کوشش کریں اور نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیں کہ یا الہی اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ تیرے ہی سپرد ہے، تو ہی ان معاملات کو بہتر کرنے والا ہے۔ اس لیے دعا کریں، اچھا کام کر کے نا پھر دعا کیا کریں، یا اللہ میرے دل سے وہ خوف نکال دے، وہ بزدلی ختم کر دے جو مجھے صحیح قدم اٹھانے سے روکتی ہے، اور مجھے حکمت، حوصلہ اور ثابت قدمی عطا فرما۔ تو پیاری بہنوں، آج سے خود کو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ میں بزدل ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں آگے نہیں بڑھ سکتی، میں خوف زدہ ہوں، میں سامنے والے سے بات نہیں کر سکتی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ہمارا ایک وہم ہے، جو ہم اپنے اندر پال لیتے ہیں کہ یہ میں سب کام نہیں کر سکتی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ آپ صرف تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کریں۔ چینج کرنا جب شروع کریں گی تو آپ کے اندر سے وہ بزدلی جو ہے نا وہ خود بخود ختم ہو جائے گی۔ جیسے آپ کسی سے بات کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کریں گی، لیکن بات پھر وہی ہے کہ تمیز کے دائرے میں رہ کر کریں گی اور اتنے پیار اور محبت سے کریں گی کہ اگلا جو بندہ ہے وہ فیل بھی نہیں کرے گا کہ اس نے مجھ سے اس طریقے سے بات کی ہے، راؤڈلی طریقے سے بات کی ہے، یا اس کا بیہیویئر اچھا نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں۔ اور وہ پھر بندہ جو ہے وہ سمجھے گا، انشاءاللہ وہ آپ کی بات کو سمجھے گا۔ اچھا ایک اور بھی بات ہے کہ جب میں اکثر نا باہر جاتی ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ بائک پہ، تو وہ بائک کبھی ادھر ادھر کرے تو وہ مجھے ڈر لگنے لگ جاتا ہے، تو میں کہتی ہوں یہ کیا کر رہے ہو تم، سیدھے صحیح کر کے چلاؤ نا۔ تو وہ آگے سے ہنس کے کہتا ہے ماما ڈر کے آگے جیت ہے۔ تو میں کہتی ہوں پتہ نہیں یہ ایسے کیوں بولتا ہے، لیکن اب آہستہ وہ جب سوچا سمجھا بات کو تو سمجھ آئی کہ ہاں تو وہ ٹھیک ہی تو کہتا ہے کہ ڈر کے آگے جیت۔ تو اسی لیے آپ کو بھی اپنی بات کرنے کا ایک ہنر ہونا چاہیے، ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ جب وہ ہم طریقہ کار اپنا لیں گی تو ہمارے اندر سے وہ بزدلی، وہ ڈر، وہ خوف، وہ جو ہم نے اپنے اندر پال رکھے ہیں کب سے، وہ خود بخود ہی نکل جائیں گے اور خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ کچھ ٹائم گزرے گا تو آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گی کہ شاید آپ خود حیران رہ جائیں گی کہ یعنی کہ آپ خود سوچیں گی کہ میں پہلے کیا تھی، میں کس طریقے کی سوچ رکھتی تھی، میں کس طریقے کی سمجھ رکھتی تھی، میں کیا سوچتی تھی اور وہ میں غلط سوچتی تھی، اور آج میں کہاں پہ کھڑی ہوں کہ جس چیز سے میں اتنا ڈرتی تھی وہ میرے راستے کی دیوار ہی اب نہیں ہے، صرف میرے ذہن کا میرے دل کا اور میرے ذہن کا ایک خوف تھا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ بس سب سے بڑھ کے بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھیں، جو آپ نے کام کرنا ہے وہ کریں اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح وقت پر صحیح بات کہنے، صحیح قدم اٹھانے اور مشکل وقت میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔